ہزاروں سال قبل ملک بابل میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام نمرود تھا۔ یہ بہت ظالم اور سرکش شخص تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا۔ جو شخص اس کو خدا نہیں مانتا تھا وہ اس پر ظلم اور ستم کرتا۔ نمرود کے محل میں پتھروں کے بنے ہوئے لاتعداد بت موجود تھے۔ یہ خود بھی بتوں کی پوجا کرتا اور اپنی سلطنت سے زبردستی بتوں کی پوجا کرواتا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود اور بابل کے لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، مگر نمرود کی جہالت اور غرور نے اس سے کفر کروایا اور اس نے اللہ کا انکار کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس پر نمرود کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنی قید میں موجود ان تمام لوگوں کو آزاد کر دیا جن کو موت کی سزا سنائی جا چکی تھی، اور ان کی جگہ کچھ بے گناہ لوگوں کو قید خانے میں ڈال دیا، اور کہا کہ زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں بھی ہے، میں جس کو چاہوں زندہ چھوڑ دوں اور جس کو چاہوں مار دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو اگر سچا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ لاجواب ہو گیا اور غصے میں آ کر حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ اس کے بعد بابل کے لوگوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئی تو نمرود کے حکم سے ان کو آگ لگا دی گئی۔ اس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب نمرود نے دیکھا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو اس نے آپ علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نمرود اور بابل کے لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد نمرود نے بابل میں ایک عظیم مینار بنانے کا حکم دیا۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ وہ اس مینار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کا مقابلہ کرے گا۔ جب یہ مینار تیار ہو گیا تو نمرود نے اس مینار پر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ آسمان کا خدا کوئی جواب نہیں دے رہا، وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صورتحال دیکھ کر نمرود کو پوجنے والوں کی تعداد میں اور بھی اضافہ ہو گیا، مگر نمرود اس بات سے بے خبر تھا کہ بہت جلد اس پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آسمانی فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا جس نے نمرود کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، جس پر نمرود نے اللہ تعالیٰ سے جنگ کا ارادہ کر لیا۔ فرشتے نے کہا کہ تجھے اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، وہ اگر چاہے تو اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے تجھے ہلاک کر سکتا ہے۔ فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی جس میں وہ اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسرے دن اللہ تعالیٰ نے مچھروں کے ایک لشکر کو بھیجا جو پورے بابل میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اس نے درد کی شدت سے بچنے کے لیے اپنی سپاہی سے سر پر ڈنڈے اور تھپڑ مارنے کو کہا۔ جب نمرود کے سر پر ڈنڈا یا تھپڑ پڑتا تو اس وقت مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا۔ اس کی حالت اتنی غیر ہو گئی تھی کہ جب کوئی شخص اس کے دربار میں آتا تو اسے سب سے پہلے نمرود کے سر پر جوتے اور تھپڑ مارنے پڑتے۔ یوں اسے کئی سالوں تک جوتے اور ڈنڈے پڑتے رہے۔ اس طرح خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ضلالت کی موت مر گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔